جاننے والا ہے چھپی چیز کا بھی اور جاننے والا ہے ظاہر چیز کا بھی، عالم الغیب والشہادہ۔ کئی ہمارے دوست کہتے ہیں اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کفر ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے پھر اللہ اس کو جانتا ہے، تو یہ تو کفر ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں سمجھ دے، کوئی علمی میدان وچ بھی آؤ، سیف الملوک دے پچھو نہ بھجو، کوئی کتاباں پڑھ لیا کرو، لغت کی کتابیں اٹھائیے، جتنی لغت کی کتابیں اٹھائیں اور مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ اٹھائیں، جہاں اللہ کے متعلق ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے غائب، نہ، ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، جو چیز لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، اور جو چیز لوگوں سے غائب ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ اور کسی نے سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ عبداللہ نے سمجھ آئی۔ عالم الغیب والشہادہ، پھر سن لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ کو جو عالم الغیب کہتے ہیں تو کس معنی میں؟ اللہ سے غائب نہ، لوگوں سے غائب۔ کیا؟ جو چیز لوگوں سے غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز لوگوں کے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ سواء منکم، سبحان اللہ، من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، کوئی دل میں سوچے، یہ سب کچھ مجھ پر برابر ہے۔ اللہ اپنے علم کی وسعت کو بیان کرنے، سواء منکم، سواء کا کیا من؟ برابر، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، بات کو چھپا کے کرے یا بات کو زور سے کرے، برابر ہے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں گلیوں کے اندر چلنے والا اور رات کے اندھیروں میں جنگل کے اندر پھرنے والا، میرے لیے سب برابر ہے۔ مثلا دن کے اجالے میں کوئی چلتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، رات کے اندھیروں میں کوئی پھرتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ انعام میں ہے جی، سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 59۔ آیت نمبر 59 ہے جی، سورۃ انعام، یہ 7واں پارہ ہے جی۔ آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن گھروں میں جا کے ضرور پڑھیے گا، قرآن کھولیے گا، پڑھیے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ مفاتح مفتحن کی جمع ہے، خزانے کے معنی، اور اگر میں اسے مفتحن کی جمع بناؤں تو معنی ہوں گے چابیاں، پھر معنی کیا ہوگا؟ چابی، دونوں معنی ہو سکتے، مفتحن کی جمع یا مفتحن کی جمع۔ اللہ کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اگلی میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں، من اپنی مقتدیات اعتبار ہے،
کہ وہ ترجمے کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے، لا یعلمھا الا ہو، کرو مانا، انہیں کوئی نہیں جانتا الا ہو۔ ایک قرآن علی ہوئے اے تے تھوڑی جی کرو الا ہو، یہ قرآن والی ہو ہے۔ اس غیب کے خزانوں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو یعلم، سبحان اللہ۔ اس کی ذرا وسعت دیکھیں یار، بات تو دو لفظوں میں میرے رب نے کر دی ہے، لیکن اس کی ذرا وسعت دیکھیں۔ یعلم، جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ذرا اس کی وسعت تو خشکی میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے خشکی میں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، حوضوں میں کیا کچھ ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور سمندروں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ آگے تو رب نے مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ وما تسقط من ورقۃ، ورقہ پتا، ورقہ پتا، تسقط گرنا، تسقط گرنا۔ وما تسقط من ورقۃ، درخت کی کسی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کر ایسا نہیں گرتا الا یعلمھا، اللہ۔ اس علم غیب کہتے ہیں جناب یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہے، عالم الغیب ہونا خاصہ کس کا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگلوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے دنیا میں گرتے ہیں۔ ذرا علم کی وسعت دیکھو، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ کے گرتی ہیں۔ کہا کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا، مگر میں اس کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے رب کا علم اس سے بھی وسیع ہے، اس سے بھی بہت وسیع ہے، وہ دلوں کے راز جو جانتا ہے۔ پتے کیا ہیں پھر، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اندر کی باتیں جانتا ہے۔ کوئی پتا درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کر جو گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین تک آنے میں راستے میں اس نے کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ ولا حبۃ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں، اللہ اکبر، جو زمیندار پھینک کے آ گیا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی ہری چیز ایسی ہے نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے
الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ تو علم غیب، آیت الکرسی کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ، اس پر جو اللہ نے چھٹی دلیل دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چھٹی دلیل دی اپنا عالم الغیب ہونا۔ اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، اس کائنات کا مسجود صرف میں ہوں، غائبانہ پکارے سننے والا صرف میں ہوں، تیری نظر و نیاز کے لائق صرف میں ہوں۔ مولا کوئی دلیل دے، فرمایا سن دلیل، میں اس لیے الہ ہوں کہ عالم الغیب جو میں ہوں، تیرے ایک ایک حالت کو جاننے والا جو میں نے 2 آیتیں آج پیش کی، ورنہ قرآن تو خدا دی قسمیں اس سے بھرا پڑا۔ اگلے جمعے ہم ذکر کریں گے، 1-2 آیتوں کا اور ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ رمضان سے پہلے اس مضمون کو مکمل بھی کریں۔ 1 رمضان کو شروع کیا تھا تو 1 رمضان تک اس کو لے جائیں، رمضان المبارک میں انشاءاللہ پھر ایک نیا مضمون شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارا سال آیت الکرسی کی تفسیر آپ نے سنی۔